اللہ تبارک و تعالی نے جب سے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو وہ انسان پر مختلف طریقوں سے حملے کرتا رہا اور انسان کو نیکی کے عمل سے روکنے کے لیے ہر طرح کی حربیں آزماتا ہے۔ انسان کے دل میں نیکی کرنے کے متعلق وسواس پیدا کرتا ہے، سستی، کاہلی، اور اگر انسان نیکی کر لے تو نیکی کرنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکلواؤں کہ اس کی نیکی رائیگاں چلی جائے۔ اور اگر انسان اس حربے میں بھی نہ پھنسے تو لوگوں کے دل میں ریا پیدا کرتا ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے، تو نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، تو دیکھ قرآن مجید پڑھتا ہے اور لوگ تیرے لیے کیا بات کرتے ہیں۔ جب انسان ریاکاری کی دلدل میں دھنس جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریا میری امت کے لیے ایسے ہی نقصان دہ ہے جیسے شرک نقصان دہ ہے۔ شرک بت پرستی کو کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ ماننا ہے، اور شرک اصغر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو قرار دیا ہے۔ ریاکار شخص نے عمل کیا یا نہ کیا گویا ایک جیسا ہی معاملہ ہے۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن اسی ریاکاری کی وجہ سے نامۂ اعمال میں اگرچہ عمل صالح ہوں لیکن جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ ایک شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اسے فرمائیں گے تو نے شہادت کیوں پائی، تیرے ذہن میں کیا تھا؟ مفہوم ہے حدیث کا، وہ کہے گا کہ اس لیے کہ تیرے دین کی خدمت کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر زندہ بچ گیا تو لوگ غازی کہیں گے، مر گیا تو شہید کہیں گے۔ پھر ایسے قاری قرآن کو لایا جائے گا جو قراءت میں بڑی مہارت رکھنے والے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میری امت میں قراءت قرآن کرنے والوں میں ریاکاری زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے لب و لہجے کی تبدیلی اور انداز کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں۔ ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یا میں نے قرآن کی کوئی خدمت کرنی ہے، ان کا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ ایک دفعہ واہ واہ کریں کہ اس سے ایسا کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ یہ اب اس حدیث کا مفہوم ہے۔ قاری کو لایا جائے گا، وہ بھی کہے گا یا اللہ میں نے تو حسن نیت سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے قرآن اس لیے اچھا پڑھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، شہید کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ اور سخی کو لایا جائے گا، تو نے کیوں مال خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو نے لوگوں سے اپنی تعریف چاہی، وہ تجھے لوگوں نے دے دی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو نے عمل لوگوں کے لیے کیا تھا تو جزا تجھے مل گئی، اگر عمل میرے لیے کرتا تو پھر میں تجھے جزا دیتا۔ لہٰذا ریاکار کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اصل ہے اسلام کے اندر عمل صالح اور اس عمل صالح میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ کے لیے کرنا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس سے ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ تو سمجھ لیجئے آپ ریاکاری کی دلدل سے باہر نکل آئے۔ اگر دل اس بات پر پشیمانی محسوس کرے کہ لوگ دیکھتے تو پھر تو بڑی اچھی بات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں ریاکاری کا عنصر موجود ہے۔ یہ جو آج ہماری بڑی بڑی محافل ہیں، بڑے بڑے پروگرام کروائے جاتے ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے میں نے 7 لاکھ روپے میلاد شریف پر لگائے ہیں، 10 لاکھ کا پروگرام ہوا ہے، 120 عمرے کے ٹکٹ کروائے گئے ہیں، اس میں 13 لوگوں کو موٹر سائیکلیں دے دی گئی ہیں، پھر نعت خوانوں پر کھڑے ہو کر سامنے پیسے پھینکے جاتے ہیں۔ یہ سب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ اس نے اویس رضا قادری کو بلایا اور اس کے اوپر اس نے کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو پھینکا ہی ہوگا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے چھپا کر دیا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو تو اس نے ظاہراً دینے والے سے 70 گنا زیادہ نیکی پائی ہے. چھپا کر دیا, کسی کو پتہ بھی نہ چلا. یہ کیا ہوا, اٹھ کے گئے اور ایسے پھینکنے شروع کر دیے پیسے, اور کوئی عالم دین بیٹھا تو فٹافٹ جا کر اس کو پیسے سامنے رکھ دیے. لوگ کہیں کہ ہمارے ہاں جہاں برادری کا معاملہ ہوتا ہے, برادری بیس پر تعلقات ہیں, کسی کا باپ فوت ہو گیا, کسی کا بھائی فوت ہو گیا, کسی کی ماں فوت ہو گئی, تو برادری بیس میں وہ یہ دکھانے کے لیے ہم آئے بھی تھے اور ہم نے عالم دین یا نعت خان کی خدمت کی, وہ اٹھ کر جاتے ہیں اور 1000 روپے کا 1500 یا 2000 روپے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ دکھا رہے ہیں کہ ہم آئے بھی ہیں اور ہم نے پیسے بھی دیے ہیں. یہ ہمارے اندر کے مرض ہیں کہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں. یہ اس لیے خدمت نہیں ہوتی کہ ایک عالم دین ہے, ممکن ہے کہ وہ دین کے لیے کوئی کتاب خرید لے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو, تو پھر آپ اس کو علیحدگی سے بھی دے سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے دینے کی کیا وجہ ہے آپ کی؟ ہم اصل میں ایک جملے کے گرد گھومتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے لیے. بیٹیوں کی شادی میں دکھاوے کے لیے اچھے سے اچھا جہیز, اچھے سے اچھا پہناوا, صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ جی واہ اس نے بڑا زبردست کام کیا. اپنے بیٹے کی شادی پر اچھے سے اچھے بینڈ والے کو بلائیں گے, اچھی سے اچھی گاڑی کو رکھیں گے, اچھے سے اچھا شادی کرنے کے, لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے. ریاکاری نے ہمارے تمام معاملات کے اندر بڑی تباہی ڈال دی ہے. دین تو تباہ ہوتا ہی ہے, انسان قرضے کے بوجھ تلے بھی دب جاتا ہے. بس دکھانے کے چکر میں وہ ایک دن تھا, 1 گھنٹے کا کام تھا, آپ نے صرف دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ اس نے کمال کیا, وہ شادی کر لیا تھا جو کسی کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا, صرف واہ واہ سننے کے لیے. واہ واہ سننے کے چکر میں کیا کیا, قرض بھی لے لیا. شادی ایک جو مقدس فریضہ تھا اس کو بھی ہم نے ریاکاری کی بھینٹ چڑھا دیا. تو اخلاص نہیں ہے آج ہمارے عمل کے اندر, صرف دکھاوا ہے. اور دکھاوا کیوں؟ کہ لوگوں کی واہ واہ سنیں. سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں محرمات باطنیہ تکبر و ریا و عجب, کہتے خود پسندی کو عجب کہتے خود پسندی, و حسد وغیرہ اور ان کے معالجات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ان بیماریوں کو سمجھنا اور ان کا علاج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک شخص کو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا. یہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے جس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں سے کہا تمہارا اس نمازی کے متعلق کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا انتہائی خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے چہرے پر شیطانی اثرات دیکھ رہا ہوں, میں اس کے چہرے پر شیطانی اثرات دیکھ رہا ہوں. صحابہ پریشان ہوئے, اور جب اس نے نماز ختم کی تو آپ نے فرمایا اے نمازی ذرا میرے قریب آ. جب وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے تھے تمہارے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بڑے بأحسن طریقے نماز پڑھوں؟ تم یہ نہیں سوچ رہے تھے مجھ جیسی نماز ان میں کوئی نہیں پڑھ سکتا, میں تو بڑے اچھے اور احسن انداز سے نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا اس چیز کا اثر میں تیرے چہرے پر دیکھ رہا تھا کہ تیرے چہرے پہ شیطانی اثرات تھے کہ تو لوگوں کی رضا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے خشوع و خضوع سے جھک کے نماز پڑھ رہا تھا. منافق کی علامت ہی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے عبادت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور خلوت میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مسجد میں آئے گا خشوع و خضوع سے طریقے سے نماز پڑھے گا, جب گھر چلا گیا تنہائی میں ہے تو نماز کا انداز, نماز کا طریقہ ہی بدل گیا. نہ رکوع کا کامل طریقہ, نہ سجدہ کرنے کا کامل طریقہ, نہ قیام کے اندر صحیح طریقے سے کھڑا ہونا, نہ تسبیحات کو کامل طریقے سے پڑھنا. یہ منافق کی علامت ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ خوف کرتا ہے کہ کوئی میرے لیے یہ نہ کہے جس کو نماز نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کے دروازے پر لا کر واپس بھیجا جائے گا.
جب وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھیں گے، جنت کے محلات بھی دیکھیں گے، حور و غلمان کو بھی دیکھیں گے، اب حسرت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ پچھتائیں گے، چیخ و پکار کریں گے، یا باری تعالیٰ تو ہمیں کدھر بھیج رہا ہے؟ الموجم الاوسط کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں جہنم میں جھونکا جائے گا، یا اللہ کہ جہنم میں جھونکنا تھا پھر جنت کے دروازے تک کیوں لایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ اس عمل کی جزا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو عمل بڑے اچھے کرتے تھے، جب تنہائی میں ہوتے تھے تو میرا حیا نہیں کیا کرتے تھے، کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری تمہارے اندر اس قدر سرائیت کی ہوئی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو نمازوں کے انداز اور قرات کے انداز اور صدقے کے انداز اور، لیکن جب تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو تمہاری شخصیت ہی بدل جاتی تھی۔ مولا علی نے فرمایا جیسے اندر سے ہو ویسے ہی باہر سے ہو جاؤ، یا جیسے باہر سے لوگوں کو دکھاتے ہو اندر سے بھی ویسے ہو جاؤ۔ یہ ایمان ہے، اندر اور باہر ایک جیسا ہو جائے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہو، انسان بڑا نمازی ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، اور تنہائیوں میں انسان کا معاملہ ہی کچھ اور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے جس کو سنن ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال کے ظاہر ہونے کی علامات، دجال کے آنے کے بعد جو آفات ہوں گی اس کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی خبر دوں گا جو میری امت پر دجال سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اچھا، دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، حدیث ہے کہ جس نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو نہ ڈرایا۔ تو آپ فرما رہے ہیں دجال سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں تمہیں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان شرک خفی میں مبتلا ہو جائے، وہ نماز پڑھے اور طویل قیام کرے، رکوع کے اندر خشوع و خضوع کرے، اس لیے کرے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی نماز کا طریقہ بہت اچھا ہے، یہ اچھے طریقے سے کامل طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ قرات کا انداز کچھ اور ہو جانا ہمارا، اور اس کے اندر مطمع نظر لوگوں کی واہ واہ ہے۔ علماء میں بھی ریا ہے، یقیناً ہر شعبے میں ریاکاری آئی ہے، ایسا نہیں کہ علماء میں ریاکاری نہیں۔ علماء چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں کہ یہ شیخ الحدیث و تفسیر ہے۔ اس فتنے میں تو بہت سے لوگ مبتلا ہوئے، دنیا دار تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس فتنے سے علماء بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت سے علماء اپنے ناموں کے ساتھ جب سابقے لا کے نہیں دیکھتے تو اس بات کو برا مناتے ہیں کہ ہمیں شیخ الحدیث و تفسیر اور فلاں اور فلاں اور علامہ فہامہ اور منطق کا ماہر اور علم منطق کا جو امام المناطق کا اور اس طرح کے الفاظوں سے کیوں نہیں پکارا گیا؟ ایک عالم دین صرف اس لیے گاؤں سے واپس چلے گئے کہ انہوں نے اشتہار پر دیکھا کہ میرے نام کے ساتھ تعریفی اور ستائشی کلمات نہیں لکھے ہوئے، صرف لکھا ہوا تھا علامہ فلاں صاحب تشریف لا رہے۔ اس نے کہا یہ کیا نام لکھا ہے آپ نے؟ میرا نام تو ایسے لکھنا تھا آپ کو، یہ اور یہ یادگار اسلاف اور فلاں اور ٹمکان۔ تو مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہ واپس چلے گئے۔ اس بیماری میں تو بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، شرک خفی، کیونکہ اس نے مقصود انسان کو بنایا، رب کو نہیں بنایا۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ اچھا، کچھ لوگوں میں عادت ہے چلو سامنے نہ بھی دیا، دینے کے بعد سب کو بتاتے ہیں۔ وہ جی کل ایک بندہ آیا تھا بڑا غریب تھا تو مجھے اس پر بڑا ترس آ گیا، تو میں نے پھر آؤ دیکھا نہ تھا جی جیب سے نکال کے 10,000 روپے اس کو پکڑا دیا۔ کیوں؟ لوگ کہیں یہ کتنا سخی آدمی ہے، کتنا غنی آدمی ہے۔ تو نیکی بتانے کے بعد انسان یہ بھول جائے کہ اس نیکی کی اس کو جزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 264 میں کہ اے ایمان والو اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان رکھ کر، بتلا کر میں نے بڑی نیکی کر دی کی تو ہم نے ریاکاری ہے، بتلا دیا سب کو۔ نیکی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ ہم دے کر بتاتے ہیں میں بڑا اچھا ہوں، یعنی اگلے کے منہ سے سننا چاہ رہے ہو تو میں بڑا اچھا ہوں۔
اور ایک بیماری یہ ہے کہ ہم جب کسی کو دیتے ہیں اور اس سے ہماری کسی بات میں مخالفت ہو جائے تو کہتے ہیں ہاں تو وہی نہیں ہے جس کو میں نے پیسے دیے تھے، تیری تو کوئی مدد بھی نہیں کرتا تھا، اب آ گیا نا میرے پاس دوبارہ سے، تیری اوقات ہی ایسی ہے، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ جب تم نے اللہ کے لیے دیے ہیں تو پھر اس کی جزا اللہ سے ہی چاہو، اس کو کیوں جتلا رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کی نیکیاں صرف اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں، رائگاں جاتی ہیں، ایک وہ دکھلاوا کر رہے ہوتے لوگوں کے اندر۔ بہت سے لوگوں نے ابھی رمضان کے اندر رمضان پیکیجز شروع کیے ہوتے ہیں، 7,000 کا پیکٹ بنا کے کسی غریب کو دے دیا، 8 کا 10 کا۔ تو میں نے متعدد لوگوں کو دیکھا جنہوں نے 20-50 پیکٹ بنا کے لوگوں میں تقسیم کیا، پورے خاندان کو بتاتے ہیں جی میں نے اس کے اندر 20 کلو آٹا بھی رکھا ہے اور یہ بھی رکھا ہے اور وہ بھی رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ لوگ میری واہ واہ کریں کہ خاندان میں اس جیسا غنی آدمی کوئی نہیں ہے، یہ جیب کا بڑا دھنی ہے۔ تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تم نے جب لوگوں کو بتلا دیا، جتلا دیا، تو تم نے وہ نیکی لوگوں کے لیے کی تھی، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اب اس کی جزا اللہ سے تمہیں نہیں ملنے والی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ ایذا کیا؟ تیرے پر تو میں نے بڑا احسان کیا اور میں نے تیرے ساتھ بڑی نیکی کی تھی مشکل وقت میں، اب تو ہمیں باتیں سناتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب کام اللہ کے لیے کیا تو کسی نے یہ کہاوت صحیح بنائی ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، بس بھول جاؤ، اس کی جزا اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کی جزا آپ کو انسان کی واہ سے کروڑ گنا زیادہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو 4 القاب سے پکارا جائے گا، 4 لقبوں کے ساتھ۔ اس کو اس کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اے زید، اے بکر، اے جابر، اے بابر، اس کو ایسے نہیں پکارا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے اے بدکار، اے دھوکے باز، اے نقصان اٹھانے والے، اے کفران نعمت کرنے والے، آج اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نے جتنا خرچ کیا سب دنیا میں واہ واہ کے لیے کیا، تجھے دنیا میں واہ واہ مل گئی، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ اور تو نے جس کے لیے عمل کیا، فرشتے کہیں گے تو نے جس کے لیے عمل کیا، آج جزا کا تقاضا بھی اسی سے کر، تو نے اللہ کے لیے عمل نہیں کیا تھا، تو نے بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے لوگوں کو میں بڑا اچھا انسان ہوں، تو نے اس لیے کام کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، شادیاں ہوں، نعت خوانی کی محافل ہوں، قرات قرآن کی محافل ہوں، ہم اٹھ کے پیسے ہی اس لیے پھینکتے ہیں کہ لوگ کہیں بڑا اس کو دین سے بڑی محبت ہے، بڑے پیسے لگاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو ڈھکے چھپے پیسے پکڑا دیں، پھر آپ کی شہرت کہاں سے ہوگی؟ بہت سے آج علماء اہل سنت جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی کتابیں نہیں خرید سکتے، اور ہمارے اہل سنت میں بڑے مخیر حضرات بھی موجود ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ کیوں؟ نام نہیں آئے گا کہیں، یہی لوگ اس جگہ پر دیں گے جہاں پر ان کا نام آتا ہوگا۔ یہ محفل فلاں میمن فیملی نے کروائی ہے اور اس کو کروانے والے فلاں صاحب ہیں، ادھر یہ دیں گے جہاں پر ان کے نام کا بینر اور اشتہار لگے گا۔ اگر کسی ایک چھوٹی سی مسجد کے ایک چھوٹے سے خطیب یا قاری کی خدمت کریں تو بینر نہیں لگتا، اس لیے ادھر دیتے بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ تو اپنی ناموری اور اپنے سکے چمکانے کا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شہرت حاصل کرنے کے لیے عمل کیا، شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کیا، اللہ کے لیے دیا، لوگوں کو کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے دیا، لیکن مقصود کیا ہے؟ شہرت حاصل کرنا۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھی تاکہ لوگ کہیں بڑی اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے نماز پڑھتا ہے۔ روزے پورے رکھے، جی الحمدللہ جی میں نے پورے روزے رکھے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے میں تو پورے روزے رکھتا ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، میں نے الحمدللہ 5 6 7 8 حج کیے ہوں۔ تو حج لوگوں کے لیے کیے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے شہرت کے لیے عمل کیا، کوئی بھی عمل ہے، حج ہے، نماز ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، جو لوگوں کو دکھلا رہا ہے، روزہ رکھنا، کچھ بھی ہے، آپ نے فرمایا جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کو ضرور رسوا فرما دے گا۔
لوگوں میں رسوا ہو جائے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ ایک باطنی مرض ہے، نیکی کریں چھپا کر رکھیں، کسی کو دینا ہے تو دوسرے کو مت بتائیں، اس سے اختلاف ہو گیا تو آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اس کو مت جتلائیں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا تھا۔ آپ رمضان پیکج بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو کیوں بتاتے پھر میں نے 10 پیکٹ بنا کے دیے ہیں، 3 تو فلاں نے بھیجے تھے تو میں نے کر دیا ہے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ایک باطنی مرض ہے جو ہم لوگوں سے واہ واہ سننے کے لیے لوگوں سے بات کرتے ہیں، ہو یوں کہ انسان کر بھی دے اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، تو آپ نے صحابہ سے کہا تم میں کوئی شخص ایسا عمل جانتا ہو جو ابو بکر صدیق کرتے ہوں اور اس نے مجھے کرتے نہ دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق کو روز دیکھتا تھا کہ آپ ہاتھ میں کھانا لپیٹ کر اس طرف جایا کرتے تھے، اب پتہ نہیں جاتے کدھر تھے، یہ نہیں پتہ، میں نے آپ کو کبھی جاتے نہیں دیکھا۔ آپ پریشان ہوئے کہ کھانا لے کے جانے والی کیا بات ہے۔ بہرحال کھانا لیا، ذہن میں تھا کسی غریب کو کھانا ہی کھلانے جاتے ہوں گے۔ کھانا لے کے جب اس سمت پر گئے تو آگے آپ نے دیکھا کہ کچھ پہاڑ ہیں، کچھ ٹیلے ہیں، کچھ غاریں ہیں، ایسی جگہ آ گئی۔ اب آپ نے ان جگہوں کو دیکھنا شروع کیا، یہاں پر کوئی غریب کوئی مسکین آدمی نہ ہو جس کے لیے کھانا لاتے ہیں۔ ایک ایک جگہ پر جا کر دیکھ رہے ہیں تو ایک غار میں آپ کو ایک اپاہج شخص نظر آیا جو آنکھوں سے اندھا ہے اور ٹانگوں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ یقیناً صدیق اس کے لیے کھانا لاتے ہوں گے۔ آپ نے خاموشی سے روٹی کا لقمہ توڑا اور اس معذور شخص کے منہ میں ڈالا۔ وہ شخص رو پڑا، کہنے لگا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے۔ عمر فاروق کہنے لگے تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا کہ صدیق ہمیشہ روٹی چبا کے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ عمر فاروق رو پڑے اور کہنے لگے ابو بکر تو نے ماؤں کو عاجز کر دیا کہ تیرے جیسا کوئی دوسرا پیدا ہو کر دے۔ وقت کے خلیفہ اور مرتے دم تک کسی کو خبر نہیں ہونے دی میں کدھر جاتا ہوں۔ اور پھر ایک بوڑھی عورت کا حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، بوڑھی عورت ہے، بڑی ہی ضعیف العمر ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے بتایا فلاں فلاں جگہ فلاں محلے میں رہتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گھر صاف ہوتا ہے، کھانا پکا ہوتا ہے اور تمام معاملات بآحسن طریقے ہوتے ہیں۔ عمر فاروق نے تتبع کیا، تلاش کی، اچھا دیکھتے ہیں کون شخص کرتا ہے۔ رات کو اس کے گھر کے گرد آپ گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھا رات کو چادر میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر اس عورت کے گھر میں صفائی کی، جھاڑو دی، کھانا پکایا، سب کچھ کر کے جانے لگا تو دیکھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نہیں صبح اٹھ کے بتایا میں رات کو فلاں کے گھر گیا تھا، میں نے یہ کام کیا، لوگ میری تعریف کریں۔ ان لوگوں نے جزا اللہ سے چاہی ہے، وہ تو کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے نیکی کی۔ نتیجہ کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر جو گشت کرنے کا معمول ہے اس کو شروع کیا۔ ہر رات آپ گلیوں میں گھومتے، کوچوں میں جاتے، ہر گھر کے سامنے سے گزرتے، لوگوں کے حالات و واقعات پتہ چلیں کہ عمر کے دور میں لوگوں کی حالت کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو گھر کے اندر کسی عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے، چیخ رہی ہے، درد سے چیخو پکار۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنی بے دردی سے چیخ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ دروازے پر دستک دی تو نوجوان باہر آ گیا، کہنے لگے کیا ہوا، تیری بیوی ہے یا کون ہے تیرے گھر میں؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے اور وقت حمل ہے، تکلیف میں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، دائی کو میں لے آؤں، میرے پاس پیسے نہیں۔
عمر کو دیکھو گھر میں مزے سے سو رہا ہے، میں قیامت کو عمر کے گلے سے پکڑ لوں گا، عمر کو گلے سے پکڑوں گا۔ عمر فاروق تو لرز اٹھے اللہ کے خوف سے، بھاگے گئے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، اپنی کمر پر سارا سامان اٹھا کر اس نوجوان کے لیے لے کر آئے، نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ اور اینٹوں کو اکٹھا کر کر آپ نے ان کے اوپر خود سے اس وقت ایک حلوہ بنایا جاتا تھا خاص قسم کا جو طاقت کے لیے استعمال ہوتا تھا، آپ نے خود حلوہ تیار کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کر لکڑیوں میں پھونک مارتے ہیں تو اس نوجوان نے دیکھا کہ داڑھی میں سے آپ کے دھواں نکل رہا ہے۔ نوجوان کہنے لگا آپ کتنے ہی شفیق اور رحم دل ہیں، کاش عمر آپ جیسا ہوتا۔ آپ نہیں بولے کہ میں عمر ہوں، آپ کی زوجہ نے اندر سے پکار کر کہا یا امیر المومنین، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ تو آپ کے پاؤں پڑ گیا، حضرت میں تو آپ کو برا بلا کہتا رہا، مجھے پتہ نہیں تھا آپ عمر فاروق ہیں۔ آپ نے فرمایا بس صبح مسجد نبوی میں آ جانا۔ اب وہ سمجھا شاید میں نے جو ان کو برا بلا کہا انہوں نے میری صبح پٹائی کرنی ہے، مجھے مسجد نبوی کے اندر شاید درے لگائے جائیں۔ خیر حکم تھا، وہ صبح پہنچ گیا۔ عمر فاروق نے اسے کھانے کا ٹھیک ٹھاک سامان دیا جو راشن ہے، رو کر کہا کہ عمر کو اللہ کی بارگاہ میں نہ پکڑنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب دینا بڑا سخت ہے۔ تو یہ رسول کریم کی تربیت تھی کہ جتنا مرضی بڑا عمل کرتے تھے بتاتے کسی کو نہیں تھے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور ان لوگوں کی سنت بھی لازم ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ لوگوں کی سربلندی کا ذریعہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا کرتے تھے، کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے۔ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ناموری دنیا میں بھی کی، آخرت میں بھی کی۔ ہم دے دے کے لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ یہاں سے اٹھیں گے بہت سے لوگ، حضرت میں اعتکاف اب کاٹ کے آیا ہوں، اعتکاف بیٹھا تھا، واہ جی واہ، بڑے میں نے پورا قرآن مجید بھی ختم کیا، یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ اللہ کے لیے کیا تو مت کسی کو بتائیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کیا تو پھر اللہ کی بارگاہ سے جزا کو بھول جائیے۔ اس لیے نیکی کیجیے، چھپا کر کیجیے۔ بہترین نیکی وہی ہے جو خفی ہو، چھپی ہوئی ہو، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بس اللہ سے ہی اس کی جزا کی توقع رکھیے۔ اللہ حسن نیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔